علامہ ذہبی محدث، ان کے میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں حوالہ جات جو ہیں. علامہ ذہبی سیر العالم کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلطان الدین ملک العظیم وہ شجاع تھا، محب تھا اور بہت اچھا بندہ تھا. وکانا محبا لصدق لہ کل یوم قناطیر، وہ بہت متواضع بندہ تھا اور یحب الفقہاء والمحدثین، محدثین اور فقہاء سے محبت کرتا تھا. واما احتفالہ بمولدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی، وہ محفل میلاد کی کیا کرتا تھا، محفل میلاد کیا کرتا تھا، محفل میلاد کیا کرتا تھا. وہ بہت کہتے ہیں وہ موصل میں رہتا تھا اور وکانا کریم الاخلاق کثیر التواضع وکانا سنی، اور تھا سنی، یعنی محفل میلاد کرتا تھا، شجاع تھا، کریم الاخلاق تھا، عالم تھا، تواضع کرنے والا تھا، اور تھا محفل میلاد کرنے والا، اور تھا سنی. یہ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. یہ میں اس بات پر تھوڑا سا زور دے رہا ہوں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں اس کا زور دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جو بندہ تھا یہ سنی تھا، شاہ اربل، جس نے سرکاری طور پر محفل میلاد کا اس طرح سے اہتمام کیا. اب ذہبی کہیں، میلاد کرنے والوں کی ذہبی تعریف کریں، حافظ ابن کثیر کریں، ابن محمد بن عبد الوہاب کریں، اور جتنے لوگ امام ابو شامہ کریں، اور اس کے بعد وہ ملانے والے سارے دوست کریں. تو اب کیا ہے کہ جو ربیع الاول کے اندر میں اہتمام کرنا، پورے سال میں عموماً کرنا یہ جائز ہے، اور خصوصی طور پر ربیع الاول کے مہینے میں کرنا یہ بھی درست ہے. ان کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگلا حوالہ کوٹ کرنے سے پہلے، اور اگلا تو فتویٰ ہے. حوالہ کیا ہے؟ وہ تو فتویٰ ہے، اور جب میں وہ فتویٰ پڑھوں گا تو آپ کو پتا ہے جب کوئی مفتی فتویٰ دے دے اس کے بعد تو پھر باقی کچھ رہتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی فتوے، لیکن جی وہ کچھ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے. اب علامہ ذہبی کہیں کہ میلاد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اگر علامہ ذہبی احتفال میلاد کو اچھا کام کہہ کے اس کی تعریف کریں، اور میلاد کی محفل کر کے شاہ اربل اور وہ کرنے والے جن کی علامہ ذہبی تعریف کر رہے ہیں اگر یہ جنت میں چلے جائیں گے، تو بھلا ان حکم الاحتفال بمولد النبی کے مصنفین جنہوں نے یہ رسائل لکھے ہیں ان سے بندہ سوال کرے. بلکہ میں کرتا ہوں، کون کرے؟ وہ میں کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اگر علامہ ذہبی، شاہ اربل اور جتنے وہ میلاد کرنے والے ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، اگر وہ میلاد کریں تو ان پر خدا کی رحمت اور جنت میں جانے سے نہ اڑیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں، وہ جنت میں چلے جائیں، ان کے کام اچھے. اگر یہ میلاد کر کے جنت میں چلے جائیں گے بقول علامہ ذہبی کے کہ وہ کام نیک ہیں، عادل تھا، سنی تھا، تو اگر عبد المجید یا دیگر اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ میلاد کریں تو جنت کا دروازہ ان کے لیے کیوں بند ہو جائے گا؟ کون بند کرے گا جنت کا دروازہ؟ اس لیے کہ تم نے میرے یار کا نام لیا، اس لیے جنت کا دروازہ بند ہوگا. تم نے صدقہ خیرات کیا، اس لیے بند ہوگا جنت کا دروازہ کہ تم نے مسرت کا اظہار کیا میلاد النبی کے اندر. ان اسباب کی وجہ سے، وہ ان اسباب کی وجہ سے جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے بلکہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں. اور وہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جی اگر ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو تو مسلمان کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ. تو یہ ساری باتیں. اب میں نے آپ کو پھر میں اس بات پر لاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ میلاد کب شروع ہوا. ابن الجوزی کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 5ویں صدی کے محدث ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں 6 صدی کے آخر میں ہوا. تو اگر یہ ہے تو پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب کیسے لکھی؟ علامہ واقدی نے کتاب کیسے لکھی؟ اس زمانے میں بھی محافل ہوتی ہوں گی، مگر ظاہر ہے کہ ہر دور کا ایک اپنا اپنا تقاضا ہے. اس دور کے مطابق تو نہیں ہوتی ہوں گی، یہ تو ہم مان رہے ہیں. پاکستان کے اندر جب میرا بچپن تھا تو شرکپور شریف کے اندر وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالتے. اس زمانے میں یہ تھا، پتہ نہیں اب بھی ہوگا یقیناً، وہ ٹرالیوں کے اوپر لوگ جاتے اور ٹرالی نکالتے. تو اس وقت کے جو ہمارے شرکپور شریف میں ہمارے دوست شعبہ ڈالنے والے تھے، وہ مجھے میرے سامنے بخاری لاتے اور کہتے، بچپن وہ بھی ہمارے دوست تھے، مدرسے دوسرے میں پڑھتے تھے، ہم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں پڑھتے تھے. تو وہ بخاری لاتے کہتے اس سے نکال کر دکھاؤ، ٹرالی کے پیچھے ٹرالی، ٹریکٹر کے پیچھے ٹریکٹر، ڈرائیور کے پیچھے ڈرائیور، یہ دکھاؤ. تو میں مسکرا پڑھتے کہ اللہ کے بندو، ٹرالی سے ٹرالی کہاں سے بخاری سے نکالے؟ یہ باتیں کس طرح سے بخاری سے نکالیں؟ یہ میں ابھی اس پر تبصرہ آگے چل کر کروں گا، ممکن ہے اگلے پروگرام میں ہو. تو وہ کس طرح سے دکھا لیں؟ وہ کہاں سے آ جائے گی؟ تو یہ جو ہے نا میلاد کب شروع ہوا یہ میں بات کر رہا تھا. لوگوں نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے کہ فاطمیہ جو مصر کے اندر تھے انہوں نے اس میلاد کو شروع کیا ہے. میں اشارہ دیتا ہوں، تفصیل میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ جو فاطمیہ تھے وہ سبائی تھے اور سبائیوں نے میلاد کو شروع کیا. بڑا لوگ اس پر زور لگا رہے ہیں کہ کہیں سے یہ ثابت ہو جائے. ایک امریکن لڑکی ہے، گوری ہے، اس کی میں پوری تفصیل آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. اس نے ایک کتاب لکھی کو مجھے اس کتاب سے اتفاق نہیں ہے، وہ نیٹ کے اوپر کتاب ہے، لیکن اس کی ایک بات میں بتا دوں آپ کو. اس نے اس کتاب کے اندر ایک کام کیا ہے، اس نے پورے عرب ممالک کا سفر کیا
اور سفر کر کے اس نے جو چیز نکالی ہے وہ یہ ہے، اس کے احوال میں بتاؤں گا آگے چل کر. اس نے اس کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ کیا فاطمیوں سبائیوں نے میلاد شروع کیا ہے. تو اس نے اہل شیعہ کی کتب سے یہ ثابت کیا ہے کہ فاطمیوں کا دور شروع ہونے سے پہلے ان کی کتابوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ جو اتنا زور دیا جاتا ہے نا، شیخ حلبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جی اس بات سے ڈینائی کیا ہے شیخ حلبی مالکی نے کہ فاطمیوں نے میلاد نہیں شروع کیا، یہ غلط ہے، انہوں نے کیا ہے. تو اب وہ جو کتابیں فاطمیوں کے دور سے پہلے لکھی گئی ہیں ان میں جو میلاد کا ذکر آ گیا ہے، اگر انہوں نے شروع کیا تو ان میں کس طرح سے ان کا ذکر آ گیا ہے. پھر میں یہ بات بتا رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے یہ بتا رہا ہوں، اس حیت اور کیفیت، اس انداز، اس طریقے کے ساتھ قرون ثلاثہ میں پہلے 3 دوروں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، لیکن جب ہوئی علماء نے اس کو جائز کہا. ابھی میں آپ کو فتویٰ پڑھ کر بھی بتانے والا ہوں، لیکن پہلے آپ ابن کثیر کا اور ذہبی کا اور حافظ ابن جو ہے نا رجب، ان کا بھی سن لیں. حافظ ابن رجب کہتے ہیں، انہوں نے تو پورا اس کے اوپر ایک میلاد لکھا ہے، بلکہ اس حافظ ابن رجب کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ حافظ ابن رجب نے لکھا ہے نا اس کے اوپر تو میں پورا پروگرام کروں، حافظ ابن رجب نے جو لکھا ہے. اب ان علماء کے بعد ایک میں ابھی فتویٰ آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میلاد شروع ہو گیا، ہوا ہے بعد میں، یہ میں مان رہا ہوں، یہ نہیں کہ پریشر سے مان رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ہی ایسا، اس حیت اور کیفیت سے بعد میں شروع ہوا. یہ میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں، کھانے وال کے اندر پاکستان میں ہمارے ایک بہت عظیم محدث عالم، میں نے آج تک ان کی زیارت وہ نیٹ پر تو کی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن وہ بالمشافہ میں کبھی ان سے نہیں ملا، مفتی شوکت سیالوی صاحب. اگر کوئی یہ میرا پروگرام سنے تو ان تک یہ بات پہنچا دے. وہ مناظرہ تھا نور و بشر کے اوپر. تو جب نور و بشر کے اوپر مناظرہ تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نور و بشر مانتے ہیں، حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. تو وہ جو مخالف تھے نا کوٹی صاحب مناظر، وہ کہنے لگے یہ دیکھیں آپ نے مان لیا ہے کہ نور بشر بھی تھے. اس نے کہا اللہ کے بندو مان کیا لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں اسی طرح ہے، تو اس لیے ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں. اب ٹائم بھی ہو رہا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو فتویٰ پڑھ کر بھی سناتا ہوں اس کے اوپر. میلاد شروع ہوا جب بھی ہوا اس حیت کے ساتھ، اصل کے اعتبار سے حضور کے زمانے میں تھا، پڑھا گیا، اس کے حوالے میں دے آیا ہوں. اب جب یہ شروع ہو گیا ہے، اب اس کا حکم کیا؟ میں فتویٰ پڑھ رہا ہوں آپ کے، اور اس فتوے کے بعد کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی. ابن رجب کا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابن کثیر اور ذہبی کا میں نے بتا دیا آپ کو. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے آج سے 18 سال پہلے میں نے میلاد کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی اور مسائل کے اوپر بھی انگلش میں. تو یہ سارا جو ابھی آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سارا اس کتاب کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لکھا ہے. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے اقتداء الصراط المستقیم. آپ نام سے ہی جان کے ہوں گے، مصنف کے نام بتانے کی ضرورت نہیں. اور اس کے مصنف ہے حافظ ابن تیمیہ، اس لیے میں نے کہا میں فتویٰ پڑھ کر بتاتا ہوں. اس کے اندر انہوں نے ایک پورا باب لکھا، وہ باب کا نام ہے بدع عید مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میلاد النبی کو عید کہنا یہ بدعت ہے. آگے وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا يُحْدَثُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مُضَاهَةً لِلنَّصَارَى فِي مِلَادِ عیسیٰ علیہ السلام. کیا ہوا کہ لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے نا، یہود عیسائی، لوگوں نے ان کو دیکھا دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شروع کیا. یہاں میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، صرف ایک بات کا کروں گا کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا حافظ صاحب نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائی میلاد مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی کسی کو خبر ہی نہیں کہ کب ہے. اور یہ جو کرسمس کا دن ہے 25 دسمبر، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے کا، اور رومن اس کو منا رہے ہیں. پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا دیکھ لیں، کوئی کتاب چھوٹی سے چھوٹی عیسائیوں کی اور بڑی سے بڑی دے لے، اس کا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. یہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں جن کے بارے میں، ان کے میلاد کے بارے میں ہے پتہ ہے، کسی نبی کے بارے میں تو میلاد کا پتہ ہی نہیں. خیر آگے وہ کہتے ہیں وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا لَهُ. یہ جو لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا شروع کیا ہے، ربیع الاول کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، اب یہ کیوں کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا نتیجہ ہے. فتویٰ بتا رہا ہوں، حوالہ نہیں بتا رہا. کیوں میلاد کرتے ہیں لوگ؟ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں ہے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ واللہ قد یصیبہم علی ھذ المحبت والاجتہاد. وہ کہتے ہیں اس تعظیم پر، اس میلاد منانے پر اور اس محبت پر اللہ تعالیٰ ان کو اس اجتہاد کے اوپر ثواب عطا فرمائے گا. اور اگلے صفحے پر جا کر کہتے ہیں اسی باب میں کثیر من المنکرین للبدع حالہم، دوسرے باب میں کہتے ہیں فتعظیم المولد
वइत्तखज़हु मौसिमन कद यफ़अलुहु बाज़ुन्नास व यकूनु लहु फ़ीहि अज्रुन अज़ीमुन लिहुस्नि क़स्दिही व ताज़ीमिही लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़द्दमतुहु। वो कहते हैं कि जो लोग ख़ास मौसम में, ख़ास महीने में, रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, व यकूनु लहु फ़ीहि अज्रुन अज़ीम, उनके लिए अल्लाह रहमतों के दरवाजे, अजर के दरवाजे खोल देता है। क्यों? उनकी नीयत नेक है और ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात मैंने आपको बता दी कि हाफिज़ इब्न तैमिया ने इसको इस तरह से लिया है और यही बात उन्होंने अपने ये फतावे में भी कही है। और फतावे के अंदर जो उनकी किताब है किताबुस सलात, उसके अंदर उन्होंने ये बात निसफ शबान के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि सुन्नत की दो किस्में हैं, एक रातिबा और एक गैर रातिबा। और जहाँ तक गैर रातिबा का ताल्लुक है वो ये है कि उसके अल मुहाफ़ज़त अलैहा वल मदामा, कि किसी काम के ऊपर हमेशगी ना की जाए, कभी कभी कर लिया जाए। जिस तरह से ये है कि कभी कभी मिसले क़ियामुल लैल या रात को जाग लिया या क़िराअत कुरान कर लिया या जिक्र के लिए कभी जमा हो गए, फ़हाज़ा ला बास बिही, इसके ऊपर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है अगर जो लोग किस तरह से जमा होते हैं। इज़ा लम यत्तखिज़ आदत रातिबा, लेकिन इसको ज़रूरी ना जान लिया जाए, और अगर कर लिया जाए कभी कभी अहयानन वलम युदाविम अलैहि इल्ला मा ज़कर, और अगर कभी कभी कर लिया जाए तो कोई बात नहीं। जिक्र की महफिल, कुरान की महफिल, क़ियामुल लैल की महफिल। आगे कहते हैं वह हाकज़ल क़ौलु फ़ी मौलिदि वग़ैरिहा, इसी तरह का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के बारे में भी है। मजमूअल फतावा जिल्द 14 और जुज़ 12 सफ़ा 65 किताबुस सलात, वो कहते हैं अगर मिलाद के लिए जमा हो लिया जाए तो कोई बात नहीं है। वह हाकज़ल क़ौलु फ़ी मौलिद वग़ैरिही, इक़्तिज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम से भी मैंने आपको पढ़ दिया, फतावा इब्न तैमिया किताबुस सलात से भी पढ़ दिया। रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत की खुशी करना, मिलाद मनाना, हाफिज़ इब्न तैमिया कहते हैं इसके ऊपर अजर अजीम है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और मोहब्बत की वजह से लोग करते हैं, और कर लिया करो, कोई बात नहीं, जैसे दूसरी जिक्र की महफिलें होती हैं। और क्या खाना पकाना रह गया, अभी वो मुझे इशारा हो गया है, इंशाअल्लाह इक़्तिज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम में से अगले प्रोग्राम में उस पर गुफ्तगू करेंगे। जो मैंने बयान किया अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।